الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام يا رب البيت الحرام يا رب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. سبحانك اللهم. لوگ تو اتنے ہیں کہ اگر نزدیک ہو جائے اتنے ہیں کہ اس کے بغیر کام چل جائے گا. اچھا اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر مجھے اور آپ کو ایسی باتیں بتائیں جو باتیں ہم کسی سے معلوم نہیں کر سکتے تھے. انسان ہے یہ دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہمیں تو نہیں پتا. نہ میرا باپ بتا سکتا ہے نہ میری ماں بتا سکتی ہے نہ میرا استاد بتا سکتا ہے. بڑے بڑے مصلح ریفارمرز فلسفی ٹامک ٹوئی مارتے رہے اور دل کو ایسا بنایا اللہ نے. دل کو اس کے اندر ایک جستجو اور چاہت ہے کسی سے محبت کی کسی کی مان کر چلنے کی. کوئی تو ہے. جب میں پریشان ہو جاتا ہوں تو بس کوئی تو ہے کس کو پکاروں کس کو. دل کے اندر یہ چاہت رکھی گئی ہے. نتیجہ کیا تھا کہ کوئی سورج کو پوچھ رہا تھا کہ یہ بڑا ہے, کوئی تاروں کو پوچھ رہا تھا بڑے اچھے لگتے رات کو راستہ بتاتے ہیں. کوئی آگ کو پوچھ رہا تھا. کسی نے انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا کر ان کو اللہ کے مقام پر کھڑا کر دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر مجھ کو آپ کو یہ بتلایا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, اس اتنی بڑی دنیا میں تمہیں بھیجنے کا کیا مقصد ہے. انسان کی, میری اور آپ کی جو اس دنیا میں پوزیشن ہے, اس دنیا میں جگہ ہے, اس کو واضح کیا ہے. اتنا بڑا انسان جس کو اللہ نے اپنی صورت پر تخلیق کیا ہو وہ آگ کے سامنے جھکے گا. وہ تاروں کو اپنا معبود بنائے گا. وہ سورج کے آگے سجدہ کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کیوں بھیجا گیا ہے, تم ہو کون, اس پوری کائنات میں تمہاری جگہ کہاں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں یہ آیت نازل کی گئی ہے. کیا میں نے پڑھا تھا ابھی, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تم کو اس لیے بنایا گیا ہے, اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم میری بندگی کرو. اب کائنات میں اس آدمی کی پوزیشن واضح ہو گئی. یہ پتھروں کو سجدہ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا. یعنی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جس جگہ جاتے سفر کرتے کرتے
اور وہاں پڑاؤ کرتے، صحرا اور ریگستان کا علاقہ تھا، جہاں پڑاؤ کرتے، اپنا سامان رکھنے کے بعد ادھر ادھر پھرتے، کوئی اچھا سا چکنا پتھر ہو، کوئی ایسا ہو، اس کو لے کر، اس کو دھو دھا کر اس کو سامنے رکھتے اور سجدہ کرتے. یہ انسان کی حیثیت تھی. اللہ نے، ارے تم میرے بندے، میرے بندے، اللہ اکبر، اللہ کے بندے. کون اللہ؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کون اللہ، اس ساری کائنات کا مالک ہے. اوہو، میری نسبت اس سے. آج کسی کی دوستی کسی کونسلر، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، سفیر، وزیر اعظم، بادشاہ سے ہو جائے، اکڑتا پھرتا ہے. کیا وہ غالب نے کہا بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہی اتراتا. انگریزوں کے زمانے کے شاعر تھے نا. بنا ہے شہ کا مصاحب، ہاں، بادشاہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، پھرے ہے اتراتا، تو اتراتا پھرتا ہے. جو اللہ کے ساتھ جس کی نسبت ہو. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ بہت بڑا احسان ہے، مجھے اور آپ کو بتلائے تم ہو کیا. جی. کوئی مشین بنی ہوئی ہے، اس مشین میں کوئی ایک ایسا پرزا ہوتا ہے کہ وہ کام چھوڑے تو پوری مشین بیکار ہو جاتی ہے. کہ یار یہ بہت اہم پرزا بھائی، یہ خراب نہیں ہونا چاہیے، اس کی حفاظت کرو بھائی. یہ پرزا اگر خراب ہو گیا تو یہ ساری مشین خراب ہو گئی. چھوٹے چھوٹے پرزے بہت سارے ہیں، یہ نہیں ہوا تو یوں لگا لیا، یوں نہ ہوا تو یوں لگا لیا، لیکن ایک آدھ پرزا ایسا ہے کہ اگر وہ خراب ہو گیا تو مشین گئی. یہ انسان، یعنی پہاڑ اور زمین اور سمندر، یعنی یوں سمجھو پہاڑ ریزہ ہو گئے، زمین پھٹ گئی، یوں سمجھو آگ بجھ گئی، یوں سمجھو سمندر سوکھ گیا، کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی ایک انسان اللہ اللہ کہنے والا نہ رہا تو قیامت آ جائے گی. انتہائی اہم پرزا اس پوری کائنات کو چلانے والا وہ ہمیں اور آپ ہیں. پوزیشن تو سمجھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، کھول کھول کر چیزوں کو بیان کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسان کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمارے بندے بن کر رہیں. ہاں، میں عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ پھر لوگ نماز روزے تک محدود ہو جاتے ہیں. ہمارے بندے بن کر رہیں، صبح بھی بندے، دوپہر بھی بندے، شام بھی بندے، رات بھی بندے. اب بندہ کیا ہے؟ بندہ مانے کیا بھائی؟ بندہ مانے غلام. بندہ کس کا ترجمہ ہے؟ عابد کا. بندہ ترجمہ کس کا ہے؟ عابد کا. انگریزی والوں نے ترجمہ کیا اس کا سیدھا سیدھا سرونٹ، نوکر. ہم نے بندہ ترجمہ کیا تو ہم سمجھے کہ چلو ختم ہو گیا، نہیں، سیدھا سیدھا غلام ہے. اس کی صبح بھی غلاموں کی طرح ہوگی، آقا سے پوچھے گا کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے، اور دوپہر کو بھی پوچھے گا اور شام کو بھی پوچھے گا اور رات کو بھی پوچھے گا اور گھر پر بھی پوچھے گا اور دفتر میں بھی پوچھے گا اور دکان پر بھی پوچھے گا. میں آپ کا غلام ہوں، مجھے بتائیے کیا کرنا ہے. ایسی پوزیشن بتائیے ہماری. اور مفسرین نے اس کو اور سمجھایا کہ تم کو جو بھیجا جا رہا ہے کہ تم بندے بنو، اصل میں وہ جو میں نے شروع میں بات کہہ دی، اصل میں اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ تم رب کو پہچانو. تو رب کو پہچانیں گے تو اپنے آپ کو پہچانیں گے نا. ہم کس کے غلام ہیں، یہ پوزیشن واضح کر رہا ہے. کس کے غلام ہیں؟ اس بڑے کے. اور اس یہی وجہ ہے جو بزرگ جتنے بڑے ہوتے چلے گئے، یا یوں لفظ بزرگ شاید اس، جو انسان اللہ سے جتنا قریب ہوتا چلا گیا اتنا زیادہ اللہ کی عظمت اس پر چھا گئی. یہ عرفان، یہ معرفت. جس نے اللہ کو جتنا پہچانا اتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر لیا اور اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں داخل کر لیا.
اللہ کی محبت کو دل میں داخل کر لیا. بہت بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے کم قسمت، راستہ بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ تو ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، پتہ نہیں کدھر جانا ہے. کم قسمت، راستہ بھول گئے. اور ہم کم قسمت نہیں ہیں، ہم بد قسمت ہیں، ہم منزل ہی بھول گئے. اگر یہی نہ پتا ہو کہ جانا کہاں ہے تو آدمی راستے پر جائے گا نا. اچھا جس کو پتا ہے فلاں جگہ جانا ہے تو وہ تو پوچھ پوچھ کر پہنچ جائے گا. کتنی بڑی بدقسمتی ہے. یعنی کوئی آدمی راستہ بھول جائے چلو پھر منزل کو پہنچے گا، جو آدمی منزل ہی بھول جائے وہ کہاں پہنچے گا؟ منزل اللہ نے خود بتلائی ہے. تمہاری منزل کیا ہے؟ میری معرفت ہے، میری پہچان ہے. مجھے پہچان لو گویا تم منزل پر پہنچ گئے. ہوگا کیا اس سے؟ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے اپنی مکتوبات میں، میرا خیال ہے 2-3 ہفتہ پہلے ہم نے اس خط کو پڑھا ہے وہاں گڈاپ میں جب مجلس ہوتی ہے مغرب کے بعد ہفتے کے روز. 2-3 ہفتہ ہو گئے یہ خط پڑھا ہم نے کہ جس کو معرفت حاصل ہو جائے گی اللہ کی، اس کے پاس 2 چیزیں آ جائیں گی. ایک تو یہ کہ وہ خوب اچھی طرح سمجھ جائے گا کہ میرا وظیفہ زندگی بندگی کی ادائیگی ہے. میرا کام دنیا میں وہ اللہ کا بندہ بن کر وظیفہ بندگی کی ادائیگی، یعنی غلامی کرنا یہ میرا کام ہے. میرا اور کوئی کام نہیں ہے دنیا میں. میرا کام کیا ہے؟ اللہ کی غلامی کرنا. پھر میں عبد کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، بندے کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں. غلامی جو اس لیے کہ آپ حضرات نے اکثر سنا ہوگا حسن بصری رحمۃ اللہ کے متعلق آتا ہے، بعض سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے متعلق کہا کہ وہ غلام خرید کے لے آئے اور اس کے بعد اس سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہ غلام کا کیا نام، جس نام سے پکارو میرا نام. اچھا ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جو تم خود کھاؤ وہ دوسروں کو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، خیال رکھنے کا حکم ہے. تم بتاؤ تمہاری کوئی پسند ہے کھانے میں؟ میری کیا پسند؟ تو غلام ہوں، جو آقا کھلاوے وہ میری پسند. کیسے کپڑے پہننا چاہتے ہو؟ وہی جواب. تو لکھا ہے کہ بے ہوش ہو گئے اور ہوش میں آئے تو کہا ارے ارے تو نے مجھے اللہ کی بندگی کے آداب سکھا دیے، میں تو اللہ کا غلام ہوں، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں. اور پھر یہ کہہ کر اس غلام کو آزاد کر دیا. اتنا بڑا کام کر دیا. وظیفہ بندگی کی ادائیگی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے کامل ترین بندے تھے. اس دنیا میں اس سے کامل اکمل بندہ نہیں آیا. تو جو بندہ بننا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو کامل بندے کی نقل کرنی پڑے. ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے، ہماری اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کامل بندے کی مکمل نقل کر سکیں. لیکن لیکن خدا تو بڑے رحیم ہے. جب وہ بلا کر پوچھیں گے کہ تم نے میرے کامل بندے کی کتنی نقل کی، اور ہم کہیں گے اللہ ہم یہاں تک کر سکے تھے، تو پھر اس کے لیے تیار رہیے کہ اللہ یہ نہ کہہ دے کہ جھوٹ تم اس سے زیادہ اور کر سکتے تھے. ہم کبھی کبھی دوستوں کو بیوقوف بنا لیتے ہیں اپنے معاملے میں، کبھی اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیتے ہیں کہ یار میں کیسے کر سکتا ہوں، لیکن کوئی اللہ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. جتنا بس میں ہے، جس قدر کر سکتے ہیں اس کامل بندے کی، کون ہے کامل عبد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا کر سکتے ہیں ان کی نقل اتنا کر لیں، جو نہیں کر سکتے میرا رب معاف کرے گا. تو معرفت جس کی ہم بات کر رہے ہیں
وہ معرفت حاصل ہو جائے تو پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر وظیفہ بندگی کی ادائیگی میں مشغول ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ سارے وقت نماز پڑھتا ہے، نہ 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 نہ. نماز کے وقت میں وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے وقت میں وہ مارکیٹ میں نہیں ہوتا. دونوں طرح سے، نہ جسمانی طور پر نہ ذہنی طور پر. کچھ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا سخت جملہ ہے. نماز کے وقت میں وہ نماز میں ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر. وظیفہ بندگی کی ادائیگی یہ ہے کہ جب وہ مارکیٹ میں ہوتا ہے تو مارکیٹ میں ہوتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پر کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس ہوتا ہے. حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ہمارے شیخ، دکھ بھی ہوتا ہے کہ بھائی چھٹی بہت کرتے ہیں ہمارے ساتھی، چھٹی نہیں کرو بھائی، یہ میرے شیخ کا لگایا ہوا باغ ہے. سچ ہے، دل کے اوپر آرے چل جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں نا اپنے اپنے پرانے پرانے ساتھی نہیں ہیں. مت پوچھو کہ کیا گزرتی ہے. آج تو ماشاءاللہ اچھے خاصے ہو گئے. نفل پڑھ کے یہ دعا مانگ رہا تھا اللہ سے، اللہ میرے شیخ کا باغ اللہ اجڑنے سے بچا لیجیے. ہمیں سے ہر ایک کو اپنی فکر کرنی ہے بابا، ہر ایک کو اپنی فکر کرنی ہے. یاد رکھو، نیک ماحول کو چھوڑیں گے اور مصیبتیں آئیں گی. مصیبتیں، سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ایک ہے مال گیا مصیبت، صحت گئی مصیبت، لیکن ایمان پر مصیبت کی سب سے بڑی مصیبت ہے. تھانوی رحمۃ اللہ کسی نے خط لکھا، کئی دفعہ عرض کیا کہ حضرت آج کل جو ہے وہ نماز جماعت سے نہیں ہو پا رہی. حضرت نے سیدھا سیدھا جواب لکھا ہے، کوئی سوال جواب آگے نہیں، اسی کا جواب لکھ دیا ہے، لگتا ہے کہ آج کل آپ نیک لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھ رہے. خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی بات یہ ہوگی کہ آدمی پھر وظیفہ بندگی کی غلامی کرنے پہ ہر لمحہ راضی ہوگا. میں میرے ہاں شادی ہے تو مجھے پوچھنا ہے کہ اے اللہ غلام کیسے شادی کرتے؟ میرے ہاں میت ہو گئی، اے اللہ میں بتائیے غلام کو کیسے دفناتے ہیں؟ جواب کیا ملے گا؟ وہ جو کامل عبد ہے اس کی نقل کر لو. اچھا آپ جی کامل عبد کی نقل کرنے لگے تو اتنی صلاحیت نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑے فتنے ہیں اور لوگ ناراض ہو رہے ہیں. کیا کرنا؟ میں نے فارمولا کیا بتایا بھائی، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہم کر ڈالیں، اور جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے. اللہ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اللہ جانتا ہے آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں شادی تھی، کہاں تک آپ کھینچ کر جا سکتے تھے وہاں تک آپ نے کر دیا، بقیہ جس نے غلط کیا اس کو اللہ پاک کو دیکھے. آپ صاف ہو گئے. عبد کامل یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات، اور اس ذات کی جتنے حد تک ہم پیروی اپنی پوری صلاحیت پوری طاقت توانائی سے کر گئے گویا ہم مزے میں آ گئے. ایک یہ ہے معرفت کا نتیجہ کیا؟ وظیفہ بندگی کی ادائیگی نصیب ہو جاتی ہے. اور دوسری یہ عام طور پر ظاہری اعمال میں ہو جاتی ہے، عام طور پر ظاہری اعمال میں، لیکن اس میں باطنی اعمال بھی آ گئے. دوسری چیز جو لکھی ہے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ کہ معرفت کا دوسرا حاصل یہ ہے کہ آدمی کو فنا و نیستی حاصل ہو جاتی ہے. مشکل جملہ ہے، میں تشریح کرتا ہوں. فنا و نیستی یعنی پھر وہ آدمی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. ہستی کیا ہے؟ ہستی میں ہوں، میں بھی تو کچھ ہوں. ایک جب آدمی اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس کے مقابلے میں میں پھر کیا ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. وہ بصیر ایسا دیکھنے والا، مجھے تو اندھیرا ہو جائے تو کچھ نظر نہیں آتا. وہ سمیع ایسا سننے والا، میں تو ذرا سا دور سے آوازوں تو نہیں سن سکتا. تمام جتنی صفات، جب اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اپنی درجے کا احساس ہوتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یہ دوسرا انعام ہے جو ملتا کس کو ہے؟ جس کو معرفت حاصل ہو گئی، جس نے اللہ کی ذات مبارکہ کو پہچان لیا. اور یقین کرو یہ مطلوب ہے. جو آدمی ذرا سی میں لے کر چلا گیا نا، ذرا سی میں، پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے ساتھ.
فرمایا رائی کے دانے کے برابر ہونا کہ میں تکبر جس کو کہتے ہیں، رائی کے دانے کے برابر جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اس جنت کی خوشبو جو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے۔ حضرت علامہ سے سلمان ندوی رحمۃ اللہ جب تھانوی کے پاس گئے تو کیا شعر ہے، مٹا دیجئے کہ مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ یہ کیفیت پیدا کرنا اپنی موت سے پہلے ضروری ہے۔ ایک ہے تکبر، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں اور باقی لوگ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ ہم دینداروں کی مشکل کچھ اور ہے، اور وہ کبر کے بجائے عجب ہے۔ عجب کیا ہے؟ دوسرے بھی اچھے ہیں اور میں بھی تو اچھا ہوں۔ مارا گیا، یہ مارا گیا۔ یہ تھانوی رحمۃ اللہ کا واقعہ کئی مرتبہ سنایا کہ کسی کے متعلق کہہ دیا کہ حضرت فلاں جو ساتھی ہے نا، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کے اوپر تبصرہ کیا، ہاں نیک تو ہے مگر اس میں ایک کمی ہے۔ پوچھنے والے کو حیرانی ہو گئی، حضرت میں نے تو اس میں کوئی کمی نہیں دیکھی۔ فرمایا کمی یہ ہے کہ وہ نیک تو ہے مگر کمی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا بھی ہے۔ نیک بننا، نیک بننے کی کوشش کرنا فرض ہے، اور فرمایا اپنے آپ کو نیک سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہم کہاں کے نیک آ گئے، ہم کہاں کے نیک آ گئے؟ ہماری تو نماز ایسی کہ نماز میں اللہ کے علاوہ سب کا دھیان، ہماری تو عبادت ایسی، ہماری تجارت ایسی، ہماری معاشرت ایسی، ہم کہاں سے نیک آ گئے؟ اس لیے فنا و نیستی، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا کہ میں نہ ہوں، بلکہ انہوں نے تو اور آگے جا کر کے لکھا ہے کہ یہ عابد جو ہے، عابد جو عبادت کر رہا ہے، اگر اپنی عبادت میں خود یہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے تو یہ بھی غلط ہو گیا۔ بڑی اونچی بات ہے، یعنی کہتے ہیں عابد عبادت کرنے والے، وہ کرنے والا اگر اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے تو یہ بھی غلط ہو گیا۔ یہ بڑا اونچا درجہ ہے فنا کا۔ لیکن کم سے کم اتنا تو ہو کہ طبیعت بالکل اس پر آ جائے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو آدمی یہ سوچ لے گا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہ کسی سے جھگڑے گا، دنیا سے فساد ختم ہو جائے۔ اور ہم نے اپنے شیخ حضرت مولانا نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، انتہائی متواضع، اللہ اکبر، ان کی تواضع کا کیا عالم تھا۔ جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے ملاقات کی ہے، وہ اس کو خوب جانتے ہیں، حضرت کی تواضع، اتنا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اتنا چھوٹا سمجھنا، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ کوئی بات ہوئی، میں نے حضرت سے عرض کی، حضرت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی طرح بنا دے۔ نہیں 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 نہیں، میں نے کہا اللہ آگے حضرت، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی طرح بنا دے۔ نہیں 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 نہیں، میری طرح نہیں، میری طرح نہیں۔ پھر دعا کرو اللہ صحابہ کی طرح بنا دے۔ اپنی ذات کی ایسی نفی کرتے تھے۔ یہی ظہر کے بعد کا وقت تھا، ہمارے ایک بہت بڑے افسر فوج کے، وہ کہنے لگے میں فلانا فلانا کام کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی بزرگ اس کی اجازت دے دیں۔ میں نے کہا چلو ہمارے شیخ کے پاس، یہیں آئے، گھنٹی بجائی، پتہ چلا حضرت کو کہ میں آیا ہوں۔ تو وہ کھانا کھا رہے تھے، وہ کھانا دھوئے، ہاتھ بھی نہیں دھویا، گھبرا کے باہر آگے، پتہ نہیں زور کا وقت ہے، اس وقت تو نہیں آتا ہے زور کا وقت ہمارے۔ یہ صاحب جو تھے، یہ پورے ادارے مشہور تھے کہ یہ آدمی بڑا بڑا قیافہ شناس ہے، آدمی کو دیکھ کر اس کا اندازہ کر لیتا ہے۔ اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا، کئی لوگوں کے متعلق دیکھتے انہوں نے کہا بھائی اس کا مسئلہ یہ ہے، بھائی یہ ایسا آدمی ہے، بعد میں وہی نکلا۔ تو میں نے حضرت سے تعارف کرایا کہ حضرت فلاں صاحب ہیں، اور یہ فلاں فلاں عہدے پر کام کرتے ہیں، اور یہ فلاں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کسی بزرگ سے جاتے ہیں۔ کہا ہاں یہ تو نیک کام ہے، آپ کر ڈالیں، کر ڈالیں۔ اتنی بات ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ یہ اس نیک کام کو میں کرنے کے قابل بھی ہو جاؤں اور اللہ قبول بھی کر لے. کر کے ہم پلٹ گئے. یہ چند سیکنڈ کی ملاقات، شاید منٹ میں نہیں لگا ہوگا. واپس پلٹے یہاں تک ایسے ایسے، ابھی ابھی زیادہ دور نہیں گئے تو کہنے لگے مجھے تو معلوم ہے یہ صاحب جن سے تم نے مجھے ملایا ہے یہ ایگو لیس پرسن ہے. جس کا ترجمہ کیا بنے گا بھائی؟ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی انا نہیں ہے، متواضع. اور پھر دو قدم آگے چلے پھر مجھے منتخب دیا. اور پتہ ہے یہ ایگولیس بھی ہے اور بائی برتھ ایگولیس ہے، پیدائشی طور پر ایسے. پھر حضرت کے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی الائی میں، کیا نام تھا وہ، حکیم صاحب بھی تھے حضرت کے ہم سبق، عبد الحمید صاحب. ان سے ملاقات ہوئی. آپ نے بچپن کے قصے سنانے لگے تو فرمانے لگے بھائی تمہارے شیخ تو ایسے ہیں کہ ہم بچپن میں بھی ان کو فرشتہ ہی کہتے تھے. اچھا اب سوچو تواضع متواضع کیسا ہوتا ہے. یوں لکھا ہے، حضرت حمید رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے اور دوسرے حضرات سے بھی سنا کہ اصلی متواضع وہ ہے جس کو اپنی تواضع کی خبر ہی نہ ہو. کچھ سمجھ رہے، یہ ذرا مشکل جملہ ہے. اصلی متواضع وہ ہے جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہو کہ تواضع کر رہا ہے. وہ تو سمجھتا میں ہوں ہی ایسا، میں چھوٹا نہیں بن رہا ہوں، میں تو ہوں ہی چھوٹا. تھانی کا جملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ متواضع وہ ہے جس کو اپنی تواضع کی خبر ہی نہ ہو. یہ تھانوی رحمۃ اللہ کا جملہ ہے. ہمیں تو سوچنا پڑتا ہے نا کہ وہ بڑے آدمی ہیں تو ان سے کیا کہنا ہوگا، ان سے اس طرح بات کرنی ہوگی، نہیں یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. وہاں کچھ نہیں، ہم تو ہیں ایسے چھوٹے. تو یہ فنا و نیستی یہ حاصل ہوتی ہے اللہ کی معرفت کے بعد. اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ آدمی اللہ کو پہچان لے. میں نے عرض کیا 3 درجے ہیں اللہ کو پہچاننے کے. اس کی مثال حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں لکھتے ہیں. آپ نے اپنے مرید کو خط لکھا ہے قاضی شمس الدین کو کہ سنو، معرفت کا پہلا درجہ یہ ہے جیسے کہ کسی ایک شہر کے باہر ایک قافلہ آ کر ٹھہرا اور لوگوں نے بتایا کہ یہ قافلہ تاجروں کا نہیں ہے، صرف ایک تاجر کا ہے. پرانے زمانے میں ایسے ہوتا نا، ایک شہر سے مال لے کر نکلے دوسرے شہر میں جانے کے لیے تو جو بڑا آدمی ہوتا تھا وہ تو اس کے پاس مال اتنا ہوتا اور باڈی گارڈ اتنے ہوتے اور سپاہی اتنے ہوتے کہ وہ سفر کرتے. اور جو لوگ ایسے بڑے تاجر نہیں ہوتے وہ بہت سارے تاجر مل کر کے قافلہ بنا کر کے جاتے تھے تاکہ جہاں منزل پر پہنچنا ہے وہاں پہنچ کر تجارت کر سکیں. تو حضرت منیری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک تاجر آ کر ٹھہرا اور شہر میں خبر ہوئی تو ایک آدمی نکلا اور اس نے نکلا نہیں، اس نے اس آدمی نے کسی سے سنا اور کہا، اس آدمی کو پتا چلا کہ ایک بڑا تاجر آیا ہے، اتنا بڑا تاجر کہ اکیلے اس کا قافلہ سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس یہ مال ہے اور یہ مال ہے اور یہ مال ہے. یہ کہتے ہیں اچھا ہاں آپ نیک آدمی ہے، مجھے جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں نے آپ کی بات مان لی. یہ معرفت کا پہلا درجہ ہے. اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں. مجھے مولوی صاحب نے بتایا، میں کہا مولوی صاحب آپ کے کہے پر مان لیا. یہ معرفت کا پہلا درجہ. معرفت کا دوسرا درجہ فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ آدمی جب اس بات کو سنتا ہے تو جا کر شہر سے نکل کر دیکھتا ہے واقعی یہاں سے وہاں تک خیمے ہی خیمے لگے ہوئے. اور ذرا اس کے باڈی گارڈ کو دیکھو، اس کے سپاہیوں کو دیکھو، کیا چمچماتی تلواریں ہیں اور اتنے سارے ہیں. اس کا مطلب ہے مال واقعی بہت ہے، تبھی تو اتنے سپاہیوں کی ضرورت پڑی ہے. فرمایا یہ دوسرا درجہ ہے معرفت کا، اللہ کو پہچاننے کا. ارے یہ مخلوق، ارے یہ دیکھو سورج کیسے بنا ہے. ایک تو سورج بڑا ہے اللہ نے بنایا ہے، نہیں ایک یہ کہ آدمی خود غور کرتا ہے یہ سورج واقعی کتنا بڑا ہے. ایک تو نا رٹا رٹی بات کرنا کہ سورج بہت بڑا ہے اللہ نے بنایا، ایک یہ کہ واقعی سورج کتنا بڑا ہے. ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا اس بات پر. یہ درخت کیسے بنے،
میں کبھی مثال دیتا ہوں درس والی، کہ وہ یہ گھر میں آپ موٹر لگاتے ہو پانی کی تو تیسری منزل پر پانی پہنچتا ہے، اور ناریل کے درخت پہ کوئی موٹر نہیں، وہ تیسری منزل کے برابر کے درخت میں نیچے جو پانی گیا تھا وہ کھوپڑے کے، تو کیا کھوپڑا ناریل کے اندر سے نکل جاتا ہے، کیسے نکلا؟ اللہ نے نکالا۔ یہ کس قوت سے ادھر گیا؟ یہ قوت اللہ کی قوت ہے۔ تو ایسے دیکھتا ہے، ہاں ہاں واقعی اللہ بڑے ہیں۔ اور تیسرا درجہ معرفت کا وہ یہ ہے کہ یہ آدمی باہر نکل کر اور اس جو تاجر ہے اس کو، اس کے سپاہیوں کو کہتا ہے مجھے تاجر صاحب سے ملنا ہے۔ اچھا کیا ہر ایک سے ملے گا؟ وہ نہیں ملے گا۔ یہ تاجر کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، کہ کیا کرتا ہے؟ اپنا تعارف کراتا ہے، میں بھی فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، اچھا ہاں یہ اس قابل ہے کہ اس کو بلاؤ۔ وہ جاتا ہے، واقعی دیکھتا ہے کہ تاجر تو بڑا آدمی ہے، اس کے مال، اس کی چیزیں اور اس کے پیچھے کے ساری چیزیں جو تاجر سے خود سن کر آتا ہے۔ تو یہ معرفت کا تیسرا درجہ ہے، یہی مطلوب ہے۔ حضرت شرف الدین عمری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اول کے دو درجے بھی جس نے حاصل کر لیے اس کو بھی واپسی کا ڈر ہے، تیسرا جس کو حاصل ہو گیا معرفت کا، اس کا ایمان زوال سے اور خلل سے محفوظ ہے۔ اس کی کوشش کر، یہ ہماری منزل ہے، یہ ہماری منزل۔ دیکھو نا، منزل ہی بھول گئے۔ ایک آدمی کا ٹرانسفر ہو گیا الاسکا، دوسرے کا ٹرانسفر ہو گیا افریقہ، الاسکا میں 50 درجہ حرارت، دوسرا آدمی افریقہ میں گرم ترین۔ تو یہ کیا کرے گا؟ جس کا الاسکا ٹرانسفر ہوا وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کی تیاری کرے گا جس کے جہاں جا کر منزل پر ٹھہرنا ہے۔ مشکل یہ ہوئی کہ ہمارے جیسوں سے منزل گم ہو گئی، اس لیے پتہ ہی نہیں کہ کیا لے کر کے جانا ہے وہاں، اور افسوس کہ دوسروں کو دیکھ کر جو گرم علاقے کے جانے والے ہیں ان کو دیکھ کر گرمی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دیکھو جس شہر میں جانا ہے اس شہر میں اگر کوئی جاننے والا نہ ہوا تو پھنس جاؤ گے، جس ملک میں ملک عدم میں جانا ہے اللہ کے یہاں اگر اس وقت اللہ سے تعلق نہیں ہوا تو پھنس جاؤ گے۔ اس لیے خوب معرفت کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے تعلق جڑ جائے۔ اور دیکھو ایک دن میں نہیں ہوگا، ایک دن میں نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، ایک دن میں نہیں ہوگا۔ اس کی محنتوں میں لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں کھپا دی ساری، لیکن جب وہ محنت کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا اب آگے بڑھ رہے ہیں، اب آگے بڑھ رہے ہیں، اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا تو اپنا محاسبے کا کوئی دستور ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آخری مرتبہ کب سوچا تھا کہ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ سوال کر رہا ہوں، جواب نہیں چاہتا ہوں، خود سوچ لو۔ آخری مرتبہ کب سوچا تھا کہ میرے ایمان کا کیا حال ہے؟ اکثر جواب یار ہوگا آخری مرتبہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ آخری مرتبہ کب سوچا کہ میرے اللہ اور میرے درمیان تعلق کیسا چل رہا ہے؟ نہیں ہم نے آخری مرتبہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا۔ تو بھائی یہ سفر ایسا ہے جس میں لمحہ لمحہ سوچ سوچ کر آگے بڑھنا ہے۔ خدا نخواستہ اس کے بغیر چلے گئے بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اور وہ جو بات حضرت شیخ شرف الدین احمد یامنی رحمۃ اللہ نے فرمائی کہ بھائی یہ جو دو پیچھے والے طبقے ہیں نیچے والے، ان کا ایمان زوال سے خلل سے محفوظ نہیں ہے، واقعی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے لوگ بیچارے اس میں مارے گئے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ امام راضی بہت بڑے مفکر، فلسفی، منطق، اللہ حضرت وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر جلدوں میں پھیلی ہوئی ہے، بڑے عقلی آدمی تھے، نہیں مانتے تھے اس معرفت کے سفر کو، تصوف کو، پیری مریدی کو۔ لیکن کسی وقت میں ایسا ایک واقعہ ہو گیا کہ مان گئے اور خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب جو بیعت کر لی تو زندگی گزر رہی تھی، جیسے جیسے وہ کہتے تھے ویسے ویسے اپنی اصلاح کرتے، جیسے جیسے کہتے ویسے ویسے عقل چھوڑ دی۔ وہ جو عقلی باتیں تھی وہ اب ایک جگہ رہ گئی۔ اب تو کیا ہے، اب تو معرفت محبت میں آگے بڑھنا ہے، بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ انتقال کا وقت آ گیا اور شیطان نے جو آ کے کہا تم بڑے عقل مند آدمی ہو، اللہ کی موجود ہونے کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے فوراً کہا یہ دلیل ہے۔ شیطان نے اس دلیل کو کاٹ دیا، اس کے اوپر ایسی دلیل پیش کی کہ اوہ، فوراً دوسری دلیل اس کو بھی کاٹ دیا۔
ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان بہت بڑا عالم ہے، اس لیے کہ اس نے سارے انبیاء کا زمانہ دیکھا ہے اور سارے کتابوں سے واقف ہے، یہاں تک کہ وہ فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ لہذا اس نے دلیل رد کرنی شروع کی، 100 دلیلیں ہو گئی، پسینے چھوٹ گئے۔ یہ تو میں تو سمجھتا تھا کہ یوں اللہ ایسے تو یوں ثابت تو یوں ثابت، اب کیا ہوگا؟ اللہ نے کشف کیا، کھول دیا حضرت نجم الدین کبریٰ رفیع صاحب کے اوپر، ان کے شیخ کے اوپر کھول دیا کہ دیکھو تمہارے مرید کی صورت کیا ہے۔ آپ کو کوئی کشف کیا ہوتا ہے؟ کشف یہ ہوتا ہے کہ جیسے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کی اطلاع کی گئی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، اور نجاشی کون تھا؟ مسلمان ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لے آیا تھا، اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ تھا حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ام حبیبہ کے نکاح کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے، تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک صحابی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی تھا، اور اس کا بڑا احسان تھا مسلمانوں کے اوپر کہ اس نے ایسے سخت وقت میں مسلمانوں کو وہاں پر پناہ دی۔ تو جب یہ اطلاع کی گئی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے علاوہ ساری زندگی کوئی غائبانہ نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نجاشی کے میت کے درمیان میں سے سارے پردے ہٹا دیے، یہ کشف، سارے پردے ہٹا دیے اور یہاں سے جنازے کی امامت ہو گئی۔ سمجھ میں آیا؟ ایسی سارے پردے اللہ نے ہٹائے، اور خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو نظر آیا کہ یہ میرا مرید بڑی مشکل میں ہے، اور 100 دلیلیں رد کر چکا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ جو وضو کر رہے تھے زور سے اپنے چلو میں ہاتھ میں جو پانی تھا وہ سامنے دیوار پر مارا، اور بعضوں نے کہا کہ لوٹا اٹھا کر مار دیا زور سے دیوار پر، اور کہا کہ کہہ کے میں بے دلیل مانتا ہوں، مجھے اللہ کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ آپ پوچھو گے یہ کیسے آپ پہنچا؟ بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ممبر پر ہیں، اور میل میلوں دور ساریہ یا ساریہ الی الجبل یا ساریہ، جب ساریہ واپس آئے کہنے کہ ہم تو پھنس جاتے، وہ تو امیر المومنین عمر کی آواز آ گئی کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم نے دیکھا تو وہاں سے دشمن آ رہا تھا۔ تو اللہ پاک آواز پہنچانے پر بھی قادر ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فوراً کہا شیطان کو مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں، اور اسی وقت انتقال ہو گیا۔ مشکل ہے بہت اگر معرفت کا سفر نہ کیا جائے۔ حضرت حکیم اختر صاحب کا غالباً یہ شعر ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں، اللہ کے لیے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی معرفت کا سفر طے کریں، اللہ پاک اپنی معرفت کا پرتو ہم پر خود ڈال لیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا بھائی اس کو؟ اس کے لیے ماحول کو رکھنا ضروری ہے بھائی۔ اتوار کو ہماری یہاں کی حاضری بالکل پکی ہو، سارے کام ایک طرف جو دنیا کے ہیں اور اپنے ایمان کو بچانے کا کام ایک طرف ہے، ساری دنیا کے کام بن گئے اور خدا نہ خواستہ ایمان میں خلل اور زوال آ گیا، بہت برے پھنس جائیں گے۔ اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، آئندہ تو شرکت ہوتی رہے گی نا۔ بہت ہلکی پھلکی آواز ہے، ڈر بھی رہے کہ ہم انشاءاللہ کہیں تو واقعی اللہ پورا نہ کر دے۔ ہاں، اللہ سے مانگو اللہ پورا کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خير، السلام عليكم